اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فأوحى اللہ تبارک و تعالی الی موسیٰ وقال یا موسیٰ ستۃ اشیاء فی ستۃ مواضع والناس یطلبونہا فی ستۃ اشیاء فلم یجدوہ ابدا۔ خداوند متعال اس بابرکت ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں قرار دیا ہے، لیکن لوگ اور 6 چیزوں میں تلاش کرتے ہیں۔ فلم یجدوہ ابدا، اے موسیٰ یہ ہرگز نہیں پا سکیں گے۔ تو 6 چیزوں میں سے آج ہم 3 چیزوں کو بیان کریں گے، اور جو باقی 3 چیزیں ہیں انشاءاللہ دوسرے درس میں بیان ہوں گی۔ ان 6 چیزوں میں سے پہلی چیز جو اللہ کی بابرکت ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے ارشاد فرمایا انی وضعت الرحت فی الجنت والناس یطلبونہا فی الدنیا۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے راحت اور سکون اور آرام کو جنت میں رکھا ہے، لیکن یہ لوگ دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، خداوند متعال کا وعدہ ہے، اگر راحت، سکون اور آرام کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو فقط اور فقط آخرت میں ہی راحت اور سکون ہے، لیکن یہ لوگ اس کو دنیا میں ہی تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ انسان کو سکون جنت میں ملے گا۔ کسی انسان کو بھی اس دنیا میں سکون نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اگر کسی کے پاس پیسے، مال و دولت ہے تو خداوند متعال اس کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس صحت و سلامتی جیسی نعمت ہے، اس نعمت کو خداوند متعال نے انسان کو عطا فرمایا، لیکن ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر کسی کے پاس اولاد ہے تو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے اس دنیا میں پریشان ہے۔ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ اس اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، وہ بھی پریشان۔ اولاد والا بھی پریشان ہے اس دنیا میں۔ جس کے پاس پیسے ہیں بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ خداوند متعال کا وعدہ ہے، اگر سکون چاہتے ہو، حقیقی سکون، تو وہ سکون فقط اور فقط جنت میں ہی ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنت میں نہ بیہودہ باتیں ہوں گی، نہ گناہ ہوگا، یعنی سکون ہی سکون ہوگا۔ دوسری چیز جو خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد کر کے فرمایا انی وضعت العلم فی الجوع والناس یطلبونہ فی الشبع۔ فرمایا، اے موسیٰ، میری ذات نے علم کو بھوک میں رکھا ہے، لیکن لوگ اس کو پیٹ بھر کر کھانے میں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو بتا دیا، اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، منزل کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھوک بھی برداشت کرنی ہوگی، پیاس بھی برداشت کرنی ہوگی، مصیبتیں بھی برداشت کرنی ہوں گی، پھر جا کے انسان منزل کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر انسان کوشش کرے کہ میں علم بھی حاصل کروں،
لیکن میرے لیے مشکلات بھی نہ ہوں، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ انسان اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو انسان کو مشکلات برداشت کرنی ہوں گی۔ اسی علم کی وجہ سے انسان اعلیٰ درجے تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ علم فقط اور فقط مشکلات کے ساتھ حاصل ہوگا۔ تیسری چیز جو خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے انی وضعت العزہ فی قیام اللیل والناس یطلبونہ فی ابواب السلاطین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے فرمایا میری ذات نے عزت کو نماز تہجد میں رکھا ہے، لیکن لوگ عزت کو بادشاہوں کے دروازوں پر تلاش کرتے ہیں۔ یاد رکھ اے موسیٰ، اگر لوگ عزت تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ اس ذات کی نگاہ میں معزز ہوں، تو قیام اللیل یعنی نماز تہجد ادا کریں۔ اسی نماز تہجد کی وجہ سے وہ بندہ خدا کی بارگاہ میں مقرب ہوگا، خدا کی بارگاہ میں عزت پائے گا۔ کیوں؟ نماز شب کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی عبادت ہے جب بھی انسان اپنا گرم بستر چھوڑ کے خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، اس وقت خداوند متعال کی ذات فرشتوں پر فخر کرتی نظر آتی ہے۔ اے میرے فرشتے، دیکھو یہ میرا انسان اپنا گرم بستر چھوڑ کے اپنی سکون والی نیند کو ختم کر کے دیکھو میری بارگاہ میں آیا ہوا ہے۔ جب انسان خدا کی ذات کو سجدہ کرتا ہے، اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا ہے اور یہی کہتا ہے الہی انی عبدک الضعیف، اے میرا پروردگار میں ضعیف ہوں، تو اس وقت خداوند متعال فرشتوں کو کہتا ہے اے میرے فرشتے، یہ دیکھو میرا انسان مجھے سجدہ کر رہا ہے اور اپنی ضعیفی بیان کر رہا ہے، میں اس کو اتنا عزت عطا کروں گا، اس کو بادشاہوں کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو مالداروں کے دروازوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، جو انسان خدا کی دربار کو چھوڑ کر لوگوں کے دروازوں پر جاتا ہے، بادشاہوں کے دروازوں پر جاتا ہے کہ میں بادشاہوں کے دروازوں سے عزت حاصل کروں، یاد رکھو آج تک کوئی انسان بھی بادشاہوں کے دروازوں سے عزت حاصل نہیں کر سکا۔ اگر عزت حاصل کرنی ہے تو خداوند متعال کی ذات کے سامنے سر بسجود ہوں، اس وقت ہمیں حقیقی عزت حاصل ہوگی۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اپنی حقیقی معرفت اور حقیقی عزت اپنے دروازے سے عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔